السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ پچھلی 3 ویڈیو میں تراویح کے بارے میں ہمارا اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے کہ وہ تراویح کو بدعت کہتے ہیں اور ہم اس کو مسنون کہتے ہیں، اس کا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب موجودہ ویڈیو میں ہمارا موضوع بحث انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ ہوگا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کاٹ کے ذکر کیا تھا، جس پر کئی حضرات نے مجھے کہا کہ آپ مکمل ویڈیو پہ تبصرہ کریں۔ تو اب مکمل ویڈیو پہ تبصرہ تو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ کچھ باتوں پہ تبصرہ میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں تو یہ تکرار ہو جائے گا، لہذا وہ باتیں جن کا پچھلی ویڈیو میں تذکرہ ہو چکا اس کو بھی اگنور کروں گا، اور ایک اور بات بھی جو ایک الگ مستقل موضوع ہے اس کو بھی اگنور کروں گا، کیونکہ کسی بات کو چھیڑ دینا تو لمحوں میں ہوتا ہے لیکن دلیل سے اس کو بیان کر دینے میں وقت لگتا ہے، لہذا اگر موقع ملا تو اس بات کو الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں باقی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے، سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے۔ آپ نے دکانداروں اور سیاست دانوں میں پیشہ ورانہ جیلسی تو دیکھی ہوگی، کچھ اسی طرح کی جیلسی مجھے انجینئر محمد علی مرزا میں محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی خاصی علمی بات کو سپوتاز کر دیتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ عمر کے ماننے والوں کی وہ غلطی کیا ہے۔ سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے، یہ بڑی حیران کن بات۔ جی، علمی کتابی آدمی سے یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں کروائی، اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام ہیں اللیل، جی قیام اللیل۔ ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا، رات کا قیام، تراویح بھی استعمال ہوتا ہے، وتر کی نماز بھی ہے۔ اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ قیام اللیل اور تراویح ایک نماز ہی الگ ہیں۔ اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں، سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا، لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے، ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے۔ پھر بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں۔ یہاں ڈنڈی مار دی، غلط بات کریں گے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈنڈی تو مارنی پڑے گی نا، تو یہاں انہوں نے اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں، یہ جو ٹانکا مارا ہے نا یہ اپنی طرف سے مارا ہے، عبارت میں ایسے اور حدیث میں ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا، بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی، وہاں رکھتے بھی موجود۔ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے یا الگ الگ؟ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعت ہیں؟ یہ دونوں بحث ہر رمضان میں عروج پر ہوتی ہیں، اس لیے میں نے دونوں موضوع پر دلائل کی مکمل بساط بچھائی، اور جب اس کو مرتب کرنا شروع کیا تو آدھی ویڈیو کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کم از کم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اور رمضان ختم ہونے کو ہے۔ تراویح کی اتنی لمبی بحث فی الحال شاید مفید نہ ہو، لہذا اس بحث کو فی الحال اگنور کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے۔ بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے نہ کی ہوتی، اچھا نیا کام جو میں نے سنت کو جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے روایت کے الفاظ میں اپنی طرف سے ایک ٹانکا اور لگا دیا کہ آپ یہ کہتے ہوئے یہ وہاں سے چلے گئے۔ روایت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں۔ یہ ایک تیسرا ٹانکا اپنی طرف سے لگا دیا اکیلے کا۔ اکیلے کا لفظ یہاں روایت میں موجود نہیں ہے۔ جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں ہی مطلب اسلاف میں سے کسی نہ کسی نے لیے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عنہا میں جو ہا ضمیر ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سے، تو یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یعنی حضرت عمر کی کیا مراد ہے، کس سے؟ اب گرامر کے حساب سے یہ لازم ہے اسی لفظ کی طرف آپ ضمیر لوٹا سکتے ہو جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ پیچھے 2 مؤنث ذکر ہوئے ہیں جن کی طرف یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے۔ ہاں ضمیر مؤنث ہے تو کسی مؤنث کی طرف ضمیر لوٹانی پڑے گی۔ ایک لفظ لیلہ ہے اور دوسرا لفظ صلاۃ۔
اگر ہم ضمیر کا مرجع لیلہ مان لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ رات جس سے تم سو جاتے ہو افضل ہے اس رات سے جس میں تم کھڑے ہو۔ اب ظاہر ہے رات سے مراد رات کی گھڑی ہوگی، تو مکمل مطلب یہ ہوا کہ رات کی وہ گھڑی جس میں تم سو جاتے ہو، یعنی آخری رات، اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس گھڑی سے جس میں تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح کی نماز آپ اول لیل میں پڑھ رہے ہو، جبکہ اس کا افضل وقت آخر لیل ہے۔ اس معنی کی تائید اس روایت کے ایک اور طریق سے ہوتی ہے جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور اس میں عبد الرحمن ابن عبد قاری کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا: فی الساعۃ التی ینامون عنہا اعجب الی من الساعۃ التی یقومون فیہا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں جملوں میں سے ایک جملہ کہا تھا، یا تو وہ جملہ کہا تھا جو ہم نے موطا امام مالک میں پڑھا ہے، یا پھر دوسرا جملہ جو کہ ہم مصنف ابن ابی شیبہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر پہلا جملہ کہا تھا تو بعد کے راوی نے دوسرا جملہ بطور تشریح کے کہا ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ نہیں ہے، اس لیے حتماً یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا یہی مطلب تھا، اور میرے خیال میں یہ مطلب مراد لینے میں ایک رکاوٹ مانے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں آپ کے سامنے سابقہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب کو تہائی رات تک تراویح کی نماز پڑھائی، 25ویں شب کو نصف رات تک، اور 27ویں شب کو پوری رات۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح کی جماعت کرائی تھی وہ اول شب میں کرائی تھی۔ اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے، جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا تمام کریں، رات کے آخری حصے میں۔ اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا، اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے۔ یہ دھاندلی ملاحظہ فرمائیں، حدیث کا پیٹرن صاف بتا رہا ہے کہ نماز آخر شب میں ختم ہوئی ہے، آخر شب میں منعقد نہیں کی گئی، بلکہ اول شب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور پوری رات چلی ہے، اور اس سے پہلی 2 راتیں تو آخری شب تک گئی ہی نہیں۔ اس حدیث سے آخر شب کی عبادت کی افضلیت ثابت کرنا خود کو جہلی خیالی ثابت کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ انہا کی ہا ضمیر کا مرجع صلاۃ کو مانیں، مطلب یہ بنے گا کہ وہ نماز جس سے تم سو رہے ہو اس نماز سے افضل ہے جس کو تم ادا کر رہے ہو۔ اگر یہ مطلب لے تو یہ ایک واضح دلیل بن جائے گی کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے، یعنی حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تراویح تو تم نے پڑھ لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس عبادت مکمل ہو گئی، بلکہ اب تمہیں تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ تراویح سے بھی افضل نماز ہے۔ تو جس طرح تم تراویح کا اہتمام کر رہے ہو تو اس کا تو بدرجہ اولیٰ اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ مطلب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کلم میں بیان کیا ہے۔ اب انجینئر صاحب کی علمی کتابی سوچ دیکھیں کہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے تو ضمیر کا مرجع نماز ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے، لیکن تشریح کرتے ہوئے اور مسئلہ بتاتے ہوئے اور رات کے ایک حصے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ انتہائی غیر علمی بات ہے۔ جس طرح رات کی اول گھڑی اور رات کی آخری گھڑی الگ الگ ہے، اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ رات کے اول حصے کی نماز یعنی تراویح کی نماز اور رات کے آخری حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز الگ الگ ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس جملے کا یہ مطلب بھی مرجوح ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے تراویح اور تہجد کو جمع کیا ہو۔ سب سے بہتر تشریح اس جملے کی جس سے یہ جملہ حدیث مرفوع کے مطابق ہو جائے گا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ تراویح جلدی جلدی ختم کر دیتے ہو، بہتر تھا کہ تم اس کو لمبا کرتے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے پر جا کر ختم کرتے،
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات کیا۔ جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا، ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی۔ انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز۔ یہ ایک اور اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی خود تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ پہلے تو یہ بات روایتوں میں موجود ہی نہیں۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ بات علامہ عینی جو شارح ہیں بخاری کے، انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کے دوران مسجد آئے ہیں اور تراویح کے روح پرور مناظر سے محظوظ ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تراویح کی جماعت میں شریک نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پابندی سے جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ اس جملے کو شیعہ عالم نے بھی تبدیل کر دیا، اور یہی غلطی یہاں محمد علی مرزا صاحب نے بھی کی، اور یہ مطلب بتایا کہ حضرت عمر تراویح جماعت سے نہ پڑھنے کی پابندی کرتے تھے، یعنی کبھی جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ گویا علمی الفاظ میں علامہ عینی نے عدم مواظبت کا ذکر کیا، جبکہ انہوں نے اسے مواظبت ادب بنا دیا۔ روایت میں تو صرف اتنی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جماعت میں شریک نہیں ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ وہ کسی اور دن بھی جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں؟ ممکن ہے پڑھتے ہوں، اور ممکن ہے کہ اس دن بھی بات کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو گئے ہوں، کیونکہ وہ بات کر کے چلے گئے۔ یہ بات بھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر ان کی بات کو صحیح مان لیں تب بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک تراویح کی نماز انفرادی پڑھنا افضل ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ تقریباً شیعہ والا ہو گیا؟ شیعہ حضرات تو جماعت سے پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جب تمام لوگوں کو ایک قاری پہ جمع کر لیا تو پھر اس کا مطلب وہ تراویح کو بدعت تو نہیں کہنا چاہ رہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کو اس پہ کھڑا کر دیں اور خود نہ کریں کہ لوگوں کو کرنا ہی ہے تو زیادہ ان کی ترتیب بنا دو، صحیح سے کریں، اسپیشل طریقے سے کریں، آرگنائز طریقے سے بدعت کریں۔ اور میں نہیں کرتا۔ خود نعمت البدعہ میں بدعت کا مطلب انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا، بلکہ سنت کو رینیو کرنے کے معنی میں بتایا، جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے جس کو وہ خود بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ بس بغض مولویان میں کہہ تو دی ہے، لیکن جب ان سے خود اس بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ یقینی طور پہ اپنی باتوں میں تعویل پیش کریں گے، اس کے دوسرے مطلب بیان کریں گے۔ اب ہم علمی کتابی شخص سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کدھر کہا کہ اپنے گھر میں پڑھو یہ زیادہ بہتر ہے؟ باقی رہا حفاظ کا خود سے تراویح پڑھنے کا معاملہ، تو یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں واضح کر دی تھی کہ حضرت عمر کے ماننے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے حفاظ ہیں ان کو پورا وصول کیا جائے۔ چنانچہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہر محلے میں الحمدللہ تراویح کی کئی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں جہاں جہاں حافظ میسر ہو جماعت ہوتی ہے۔ بلکہ اگر آپ تراویح سنانا چاہتے ہیں اور آپ سامع تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو صرف 2 طرح کے سامع مل سکتے ہیں، ایک بچہ اور ایک کچا۔ بقیہ حافظ خود سنانے اور اس کی ترتیب بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو یا تو آپ کو کسی حافظ کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے یا کچے اور بچے سے کام چلانا پڑتا ہے۔ اس ماحول سے تو ہمارے حفاظ اور عوام واقف ہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ مفید ہے اور اس کو چلنا چاہیے تو اسٹارٹ میں اس سلسلے کو آپ کو دھکا لگانا پڑے گا، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مفید لگتی ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔